اچھا مولانا صاحب، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر ان نمازوں کو کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب زیادہ بہتر یہ ہے کہ صاحب کسی کے سامنے، تھوڑا بڑا سوال ہے، انبیاء کرام میں سے جنہوں نے شادیاں نہیں فرمائی ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں فرمائی ہے؟ شاید انبیاء اکرام میں 2 نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں فرمائی ہیں. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل شادی نہیں کی ہے اپنی ساری زندگی میں. ٹھیک. اچھا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو ان دونوں میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا تھا اللہ نے، حضرت آدم یا حضرت حوا کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، ہاں، بس سوال میرا یہی تھا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا تھا، اس کے ایک ہفتے کے بعد غالب حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا. تو ماشاء اللہ یہ محمد مار صاحب ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ماشاء اللہ اسکول ہے، بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے. ماشاء اللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیے. صحیح چلیے پڑھائی اسکول کے اندر؟ جی ماشاء اللہ بہتر ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے. چلیے ماشاء اللہ. چلیے آپ سے سوال ہم کرتے ہیں کہ ہم پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے تھے ادریس علیہ السلام نے پہنے ہیں، اور وہی کپڑوں کو سیا کرتے تھے. تو ان سے پہلے مطلب وہ لوگ پہنتے کیا تھے اگر کپڑے نہیں پہنتے تھے تو؟ ان سے پہلے کپڑے، حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کپڑے جو پہنتے تھے تو وہ جانوروں کی کھال ہوا کرتی تھی. کھال ہوا کرتی، کھال پہنتے تھے. کھال پہنتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، اس کا گوشت ماंس وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے، اور اس کی جو کھال ہوتی تھی اس کو اپنا لباس بنا لیا کرتے تھے. ہاں، ادریس علیہ السلام سے پہلے جب لوگ دنیا میں اپنے بدن کو چھپانا چاہتے تھے تو جانوروں کی کھال وہ لوگ پہن لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب مولانا صاحب سے ملاقات ہے تو کیوں نہ ان سے ہم وہ سوال کریں جو لوگوں کے اصطلاح بھی ہو جائے، اور اسی مدرسے میں الحمدللہ حضرت پڑھاتے بھی ہیں، پرنسپل ہیں اس مدرسے کے. چلیے میں حضرت سے کچھ سوال کرتا ہوں، اور یہ مسائل بھی ہیں. مولانا صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو زمزم شریف کا پانی ہوتا ہے اس کو صاحب کھڑے ہو کر ہی ہمیں پینا چاہیے اور بیٹھ کر ہم نہیں پی سکتے، اس میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ دیکھیے، آب زمزم کے پینے کا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کھڑا ہو کر پیا جائے. جی. لیکن اگر بیٹھ کر بھی پیتے ہیں یہ ادب و احترام کی نیت سے، تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی گناہ نہیں. دیکھیے دوستو، بہت سارے کمنٹس ہمارے پاس میں لوگ کرتے ہیں اور لکھ کر بھیجتے ہیں کہ صاحب زمزم شریف کے بارے میں کچھ آپ بتائیں کہ صاحب کھڑے ہو کر ہی پینا ضروری ہے، بیٹھ کر پینے والے ہے گناہگار ہوتا ہے. مولانا صاحب نے فرما دیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پئیں اس کو، لیکن اگر آپ نے ادباً بیٹھ کر بھی پی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے لیے، ہے نا؟ اچھا، ایک سوال میں مولانا صاحب آپ سے اور معلوم کرتا ہوں، وہ نماز کے تعلق سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ جو قضاء عمری جو نمازیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کتنی نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قضاء عمری دوپہر کے وقت ہی پڑھنا چاہیے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مغرب کے عشاء کے بعد ہی پڑھنا چاہیے. مطلب اس میں قید جو لگاتے ہیں، کیا قید ہے قضاء عمری پڑھنے کے لیے؟ قضاء عمری کے لیے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی نماز ہی قضا نہیں کرنا چاہیے. بہت بہتر بات، بہت بہتر. نمبر ہی نہیں آنا چاہیے نماز قضا کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہے، بالکل. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے ایک وقت کی بھی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر اس کے باوجود انسان کی نمازیں قضا ہو گئیں لاپرواہی میں، انجانے میں، یا کسی مصروفیات کی بنیاد پر، تو اب وہ ان کی نمازیں، ان قضا نمازوں کی ادا کرے. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، البتہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو ادا کر لیا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، کچھ لوگ اس میں یہ قید لگاتے ہیں کہ صاحب مطلب زوال کے وقت نہ پڑھی جائے. نہیں، زوال کے وقت تو صرف قضا ہی نہیں بلکہ کوئی اور نہیں پڑھنا چاہیے، ادا بھی نہیں پڑھنا چاہیے، وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، وہ بھی نہیں. زوال کے اور طلوع آفتاب کے اور غروب آفتاب کے یہ تین وقت ایسے ہیں کہ ان میں کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے. بالکل. دیکھیے ماشاء اللہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ صاحب پہلی بات تو نماز قضا ہی نہیں کرنا چاہیے،
ہے نا. اور اگر قضا ہو گئی کسی وجہ سے تو جتنی جلد ہو سکے اس کو ادا کر لیا جائے. لیکن جو لوگ یہ قید لگاتے ہیں کہ صاحب نہیں عصر کی ظہر کے بعد ہی پڑھنا چاہیے یا عشاء کے بعد ہی پڑھنا چاہیے, تو ایسا نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر ان نمازوں کو کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب زیادہ بہتر یہ ہے کہ صاحب کسی کے سامنے نہ پڑھی جائے, اس سے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے یار اس کی نماز چھوٹ چکی ہے, تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اگر کوئی انسان اس نیت سے نماز ادا کرتا ہے قضا نماز, تاکہ میں قضا نماز ادا کر رہا ہوں, مجھے دیکھ کر میرے اور دوست و احباب بھی ان کے دل میں یہ محبت پیدا ہوگی, تو مجھے دیکھ کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں, تب تو اس کی نیت یہ اچھی ہے. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں دیر تک نماز پڑھتا رہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں, تو اس میں ریاکاری آ جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قضا نمازوں کو علیحدہ پڑھے, علیحدہ ہٹ کے پڑھے, اور زیادہ کسی کے سامنے نہ پڑھے. زیادہ پڑھے گا تو لوگ کہیں گے یار کتنی نماز چھوڑ چکا ہے یہ انسان, کتنی نماز چھوڑ سے دیکھیں گے اس کو, تو اس کو غار سے بھی دیکھ سکتے ہیں. نماز نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, سب ایک ہی بار میں پڑھ لے گا. تو اس سے مطلب انسان کیا ہے نظروں میں بھی پھر آتا ہے سامنے والے کی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان قضا نمازوں کے لیے ہمیں اندازہ کیسے کرنا پڑے گا, یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی. یہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی زندگی کا تخمینہ کرے. تخمینہ کا مطلب ہے اندازہ کرے کہ میری زندگی, میری عمر کتنی ہو گئی, اور کب سے میرے اوپر نمازیں فرض ہوئیں, تو لگ بھگ میں نے کتنی پڑھی ہوں گی تقریباً. تو تقریباً یعنی اتنا اندازہ کر لے جتنی اس سے چھوٹی ہیں اس سے اور کہیں تھوڑا زیادہ ہو جائیں پڑھنے میں, اب زیادہ ہو گئی, اب زیادہ ہو گئی, تو انسان یہ بری ذمہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ. سب سے دیکھیے دوستو, بڑی اچھی حضرت نے بات بتائی ہے. تو کہتے نہیں جب انسان جیسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے بات کرتا ہے پھر ویسا ہی سیکھنے ہی ملتا ہے. ماشاء اللہ بڑی اچھی حضرت نے باتیں بتائی, اور سب سے بڑی دل کو چھو لینے والی بات حضرت نے یہی بتائی کہ صاحب انسان کو نماز چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. یار دوستو جتنا ہو سکے ویسے آپ لوگ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں. جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے صاحب قضا نماز ہم نے کیسے ادا کرنی ہے, ان کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا. بہت شکریہ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.